حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان دنوں کے اندر کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب میں سے گزرنا پڑا، تکالیف اور آزمائشوں کے اندر سے گزرنا پڑا، میں چاہوں گا حضرت اس حوالے سے اپنے خوبصورت خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام، محترم خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کی بعثت ہوئی اور اللہ رب العزت نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام تفویض کیا، یہ کام سپرد کیا کہ آپ نبوت کے حوالے سے اور لوگوں کی کو دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے کام کریں اور لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، یہ کام مکہ مکرمہ کے اندر اتنا مشکل تھا کہ کوئی حد و انتہا نہیں، اس لیے کہ مکی زندگی میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جہالت کا دورہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس وقت جہالت اپنے عروج پر تھی، کسی کی جان لے لینا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کو قتل کر لینا، کسی کو لوٹ لینا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ درگو کر دینا، ان کا کوئی رائٹ تھا ہی نہیں خواتین کا، وہ تو بالکل ایک غلاموں والی زندگی ان کی تھی۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے زندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں تشریف لائے جب ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، غریب سب سے کمزور انسان سمجھا جاتا تھا اور اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا، امیر اور سردار سب چیزوں کے مالک تھے، سب چیزوں کے کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میں ایک اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں۔ پھر دعوت ہی نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے طور طریقے بھی سکھلانے شروع کیے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، امانت کیسے ہوگی، دیانت کیسے ہوگی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر، مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر اور مکی زندگی میں خاص طور پہ، جبکہ واسطہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تھا جو 100% جہالت رٹوب اندھوروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان امین کہتا تھا کہ آپ اصل امین ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی امانت کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ بے شک۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی شروع کی، توحید کی طرف دعوت دینی شروع کی، اس جہالت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ بے شک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پابندی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ کے اوپر یہ پابندی تھی کہ آپ کسی بات کا جواب لڑائی کے ساتھ نہیں دے سکتے، جہاد ممنوع تھا، قتال ممنوع تھا۔ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی چیز کا جواب دیں، لیکن جواب دینے کی ان کو اجازت ہی نہیں تھی
کہ لڑائی کے ذریعے سے جواب دیں، طاقت کے ذریعے سے جواب دیں۔ اتنا ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال مکی زندگی کے اندر ایسی تھی جیسے کوئی بکری ٹھٹری ہوئی بکری ہو، ٹھٹری ہوئی بکری جیسے ہوتی ہے سردی سے، ویسی ہماری حالت تھی۔ اقلیت میں مسلمان تھے، اور ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دینی شروع کی جس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، سننے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک آج ہم اگر دین کی دعوت دیں تو آج دین کی دعوت دینا آسان ہے، لیکن اس ماحول کے اندر دین کی دعوت دینا بڑا مشکل ترین کام تھا، کیونکہ جہالت عام تھی، ظلم عام تھا، اور تعصب۔ وہ یہ کہتے تھے، عرب کہتے تھے نحن ابناء العرب، ہم عرب کے اولاد ہیں، ہم عرب کے بیٹے۔ اور دوسرے لوگوں کو جو عربی نہیں ہوتے تھے ان کو وہ عجمی کہتے تھے کہ یہ عجمی کے معنی ہوتے گونگے، ان کو کہتے تھے یہ گونگے۔ اور ان کو اپنی عربیت کے اوپر، اپنے عرب قبائل ہونے کے اوپر اتنا ناز تھا کہ کسی باہر کے آدمی کو تو یہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قتل و غارت کری، جھوٹ، دھوکہ، یہ تو وہاں کا کھیل تماشا تھا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، تو آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ خود ابو لہب، جن کے 2 بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہوئی، آپ نے ان کے ساتھ اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کروایا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ایک موقع پر سب کو جمع کیا، تمام قبائل کو جمع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو دعوت دین دی، تو ابو لہب نے کہا کہ آپ نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا کہ آپ ہم کو یہ دین کی دعوت دیں گے۔ اور اس پر وہ اتنا سیخ پا ہوا، اتنا چراغ پا ہوا ابو لہب، کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں کو طلاق دو، ان کو گھروں سے نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے کر گھروں سے نکالا گیا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی صاحبزادیوں کا نکاح دوسرے صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے صحابہ کرام سے کیے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، اور اولاد کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو شاید تکلیفوں میں سب سے زیادہ تکلیف اولاد کی ہے، یہ تکلیف آپ کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پوری عرب کے خاندان، عرب کے قبائل بائیکاٹ کر رہے ہوں، بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہوں، بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہو، تو آپ اس تکلیف کا اندازہ لگائیے جو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ پھر وہ تمام خاندان اور وہ تمام قبائل جو آپ کے خاندان کے قبائل تھے، بڑے بڑے عرب کے قبائل، جن کے درمیان آپ پلے بڑھے، جوان ہوئے، ان کے درمیان ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا، یہ کیا کیا کچھ نہیں انسان کرتا اپنی زندگی میں، وہ سب تھا۔ لیکن اچانک دعوت دین کی وجہ سے تمام عرب کے قبائلوں نے منہ موڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ تن تنہا تھے، اور وہ چند صحابہ کرام کی جماعت تھی جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، آپ دعوت دین اسی طریقے سے دیتے رہے، آپ دین کی دعوت اسی طریقے سے کرتے رہے جس طریقے سے ایک نبی کا کام ہے دعوت دین دینے کا۔ جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، اولاد کو بھی خطرہ، گھر والوں کو بھی خطرہ، یہ سارے خطرات آپ کے اوپر اسی طریقے سے منڈلا رہے تھے جیسا کہ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمت ہاری، اور دعوت دین اسی طریقے سے دیتے رہے جس طریقے سے ایک نبی کا کام ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیشہ سے وظیفہ رہا ہے۔ درس قرآن.com
www.darsequran.com